يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل محمدا نبيا ورسولا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. سب حضرات کہیے آمین. آمین آمین. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. آمین. تمام احباب،
عبادت اور ثواب کی نیت سے ذوق شوق اور محبت سے نماز اور درود پاک تلاوت فرمائیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میزبانان محفل، تمام منتظمین جلسہ، بالخصوص مولانا محمد اکمل صاحب امیر مجلس احرار اسلام ملتان، قاری محمد شریف صاحب اور ان کے رفقا، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مبارک محفل میں کچھ باتیں کہنے کے لیے، دین کی کچھ باتیں کہنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا اور ہم سب کا سنانا اللہ قبول فرمائے، اور اس محفل کو ہمیں بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس کا مقام انسان تسلیم کرتا ہے، نتیجتاً اس کا احترام اور ادب کرتا ہے۔ جو عظمتوں اور رفعتوں پر موجود ہوتے ہیں تو چھوٹوں پر لازم ہوتا ہے کہ ان کا ادب کریں اور احترام کریں، اور ادب اور احترام کرنے کے لیے لازم ہے کہ مقام کو تسلیم کیا جائے۔ اب ایک مقام جو متعین ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے اور نہ اضافہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ نے خود متعین فرمایا۔ جب یہ اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان کہ اللہ، اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم پر صلاۃ بھیج رہے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، یعنی اللہ اپنی خاص الخاص رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، آمین آمین، اور فرشتے مسلسل مناجات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں ترقی درجات کی، سبحان اللہ، اور یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے، فہم ہو رہا ہے، اس میں کوئی تعطل نہیں ہے، التوا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے وقت کی یا زمانے کی، مسلسل ہو رہا ہے۔ تو مفسرین نے یہاں پر مقام اور مرتبے کے تعین کے حوالے سے اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کا فرشتوں کو حکم دیا، ایک مرتبہ سجدہ ہوا، بات ختم ہو گئی، مقام کا تعین ہو گیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہمیشگی پیدا کر دی کہ مسلسل ان کے لیے صلوات پڑھی جا رہی ہیں، بے شک، سبحان اللہ، اور یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ اس سے ایک مقام کا تعین ہو جاتا ہے کہ آپ صرف نبی نہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں، بے شک، سبحان اللہ، امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو جتنے تمام نبی ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تو جو امام الانبیاء ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ بے شک، سبحان اللہ، ادب گاہ یہ ادب کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے، اور جب ادب اور احترام کا یہ مقام اور مرتبہ طے ہو گیا تو پھر فرمایا کہ اب جب ادب کرتے ہو تو پھر اس کا تقاضا پورا کرو۔ بے شک، وہ کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان اللہ، کہ اب ایمان والا تمہاری ذمہ داری ہے کہ صلاۃ و سلام بھیجو۔ بے شک،
ड्यूटी लगा दी मेरे अल्लाह ने कि आका पर मुसलसल दुरूद पढ़ा जाए। بے شک سبحان اللہ یہ عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے اور یہ فرض ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا تو یہ حکم جو ہے کوئی درخواست تو نہیں ہوتی نا اللہ کا کہ مانے یا نہ مانے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں درود شامل ہے نا، بے شک پڑھنا پڑتا ہے، تو عبادت کا حصہ ہے، تو عبادت ہے۔ اور اسی لیے جب یہ گزارش کی جاتی ہے کہ درود پڑھا جائے تو عبادت کی نیت سے پڑھا کرو، پوری توجہ سے پڑھا کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ بہا علیہ عشرا، سبحان اللہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ بہا علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک بار صلاۃ بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ پھر اس کے بعد محبت کی بات آ جاتی ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کے تقاضے ہیں، آپ کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کے تقاضے ہیں، اس نسبت کے تقاضے ہیں۔ ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، مقام کو تسلیم کیا جائے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے محبت کی، کہ ایک جذبہ ہے جس کو محبت کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ جذبات ہماری بہت سی چیزوں کے اندر منقسم ہیں۔ ہم والدین کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، دوستوں بھائیوں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ دنیا کی وہ چیزیں جو ہماری ضروریات اللہ نے بنائی ہیں ان کی بھی کسی نہ کسی درجے میں محبت ہم میں پائی جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان تمام تر محبتوں کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ سب میرے نبی کی محبت سے نیچے ہیں۔ بے شک ایسا نہ ہو کہ دنیا کی یہ محبتیں رکاوٹ بن جائیں نبی کی محبت کو پورا کرنے میں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سبحان اللہ کہ اس محبت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ کوئی ایک بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آقا کے ساتھ محبت اس درجے کی نہ ہو کہ دنیا کے تمام رشتے ناتے حتیٰ کہ والدین اور اولاد سے بھی بڑھ کر نبی سے محبت نہیں ہوتا۔ اس لیے تو شاعر نے کہا کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس نے تو ایمان کی تکمیل کی بات کی نا، نبی نے فرمایا ایمان ہے ہی نہیں، لا یؤمن احدکم۔ تو گویا نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرمان بتانے کے لیے کافی ہے کہ آپ کی محبت عین ایمان ہے۔ بے شک محبت نبوی نہیں تو ایمان نہیں۔ بے شک سبحان اللہ اور اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے مختلف ذرائع ہیں۔ دنیا میں جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو مختلف اسباب سے ہوتی ہے۔ کہیں حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، کہیں حسن اخلاق کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، کہیں حسن کردار کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ تمام تر اسباب محبت آپ علیہ السلام کی ذات گرامی میں جمع فرما دی۔ بے شک سبحان اللہ اور جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے ان میں تو لامحالہ محبت پیدا ہونی ہی تھی۔ جس نے آپ کے حسن کو دیکھا، جس نے آپ کے حسن اخلاق کو دیکھا، حسن کردار کو دیکھا، جس نے نبوت کی تجلیوں کو آپ کے وجود پر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا، وہ کیوں نہ آپ سے محبت کرتا۔ لیکن میرے اللہ نے چونکہ آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے تو لہذا میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ اہتمام بھی فرما دیا کہ ایسے تذکرے ہوتے رہیں کہ محبت کو جلا ملتی رہے۔ بے شک سبحان اللہ اسی لیے نعت شریف پڑھی جاتی ہے، تلاوت قرآن ہو تو نبی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، نعت پڑھی جائے تو نبی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، نبی کے شمائل کا ذکر ہو تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے، حسن اخلاق کا ذکر ہو تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنے پر مجبور ہوں، وہ ضروری بھی ہے، اس لیے کہ یار لوگ کل کو یہ نہ کہیں کہ اے شاہ صاحبان جڑے بننا ہوتے فتوے نے دیں تے اپنی باری آوے دے گال گول کر دیں۔
دیکھیے ایسا کلام پڑھنا جس کے اندر عقیدے کا اظہار ہو، محبت کا اظہار ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن سننے والے پر اس کو سننے سے نبی کی محبت ہی پیدا ہو، دھیان اور توجہ آپ کی محبت کی طرف مبذول ہو، دھیان اور توجہ کسی گانے کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ جب ایسی لحن اور ایسی لے میں پڑھا جائے گا کہ توجہ وہ خیال کے اندر اس بے حیائی والے عمل کی، ان کلمات کی آمیزش اور خیال آنے لگ جائے، پھر فرمائیے کہ محبت نبوی پیدا ہوگی یا کچھ اور ہوگا؟ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا۔ باقی وہی قوم نے ساکو ڈکتے مینے تمغے کدئی نہیں پوائے تھے، تمغے علی ساکو تو آلے کو حاجت ہوئی کہ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نے کو بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، منو بھامے نہ منو آخنا ذمہ داری ہے عند اللہ، خود کو مسئول سمجھتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ مان لو میرے بھائی، نہیں مانو گے تمہاری مرضی، ان کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے تو میرے بھائی یہ کسی حالت میں راضی نہیں ہوتے۔ یہ مخلوق جس کو اللہ نے بنایا ہے نا، ان کو راضی کرنے کا تو نبی کو بھی حکم نہیں ہے، تو میں اور آپ کس مشقت اور مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں؟ اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ کہہ دو، کہنے سے بات کا ایک وجود صادر ہو جاتا ہے جس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اثر پھر نظر آتا ہے۔ جب کہا ہی نہ جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں عذاب تب آتا ہے جب برائی کو برا کہنے والا کوئی نہ رہے، پھر خدا کا عذاب آیا۔ بات کو واپس لے آؤں، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، نبی کی محبت کو جلا ملتی ہے، اس لیے کہ آپ کی حسن جمال کا ذکر ہو، آپ کے حسن و جمال کا ذکر ہوتا ہے، حسن اخلاق کا، کمالات کا ذکر ہوتا ہے، ادب بڑھتا ہے، احترام بڑھتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ایمان کو جلا ملتی ہے، مختصر ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اب اس ایمان کی جو جلا والی کیفیت ہے، اس کو تحفظ بھی تو ملنا چاہیے نا، کہ وقتی طور پر ایک کیفیت پیدا ہوئی، چار دیواری سے باہر گئے تو سارے کو میں چھنڈک کے پیچھو سڑ کے تھے گھر توڑ گئے، یہ تو مطلب نہیں ہے۔ اس کی تحفظ کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح آپ علیہ السلام نے خود ماحول پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا۔ یار یہ ساؤنڈ والے بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ یار اس کی کو کم کرو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب آدمی یہاں سے اٹھتا ہے، ایسی محافل سے اٹھتا ہے، جتنا وقت یہاں بیٹھا ہوا اس وقت تک تو ایک کیفیت میں ہے، ایک ٹرانس ہے، جسے ٹرانس کہتے ہیں، یعنی کہ ایک خاص کیفیت کے حالے میں ہوتا ہے، یعنی ایسی ہتھکڑی ہے یا ایسی بیڑی ہے جو نظر نہیں آ رہی لیکن آدمی جکڑا ہوا۔ اب اسی جکڑن کو، جو کہ مبارک ہے، نبی کی محبت میں گرفتار ہو آدمی تو اور کیا چاہیے، لیکن اس محبت کو دوام دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معاون اور محافظ ماحول بھی باہر موجود ہے۔ جب گھر جاتے ہیں تو وہاں پر ماحول کچھ اور ہوتا ہے، بازار میں جاتے ہیں ماحول کچھ اور ہوتا ہے، یاروں دوستوں میں جا کر بیٹھتے ہیں وہاں ماحول کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ اثرات رفتہ رفتہ زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی حالات اور ایسے ہی ماحول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کے ایمان میں کمی بیشی کی یہ کیفیت ہوگی کہ صبح مسلمان ہے تو رات تک ایمان سے فارغ ہو جائے گا، اس لیے کہ انسان اپنے گرد و پیش سے متاثر ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، چکا چوند کو دیکھتا ہے، سڑک پر جا رہا ہے، اچانک سامنے ایک خوبصورت چہرہ اس کے سامنے تصویر کی صورت میں آویزاں کر دیا جاتا ہے، اور وہ فطری جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان شہوانی جذبات میں گرفتار ہو کر خیالات کی پراگندگی میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو دل سے نبی کی محبت رفتہ رفتہ زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب نبی کی محبت زائل ہونا شروع ہو گئی تو سمجھو ایمان نکلنا شروع ہو گیا۔ اور جب مسلسل اسی ماحول میں رہے گا،
مسلسل اسی ماحول کا گرفتار رہے گا، ایسی ہی چیزیں اس کے سامنے آتی رہیں گی، پھر آہستہ آہستہ وہی بات ہوگی کہ بالآخر یقیناً اس کے دل سے ایمان مکمل خارج ہو جائے گا۔ صبح سے شام تک ہم جب دنیا کے معاملات کرتے ہیں، چھوڑیے اس کو، ایک آدمی بالکل بیکار ہے، وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ آج سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام دیکھ رہا ہے، ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ وقت گزاری۔ تو پنجابی کہتے ہیں دل پشوری کردہ، خوش طبی کے لیے، وقت گزاری کے لیے وہ اس قسم کی چیزیں دیکھتا ہے۔ دیکھتے 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 چھوٹی سی برائی سے شروع ہوتا ہے، نتیجتاً وہ ایک ایسے مقام پر جا کر پھنس جاتا ہے کہ جہاں اس کو برائی پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ماحول کا فرق ہے نا، جیسے یہاں پر بیٹھے ہیں تو نبی کی محبت کی گرفت میں ہے، جب برائی کی طرف جاؤ گے تو برائی اپنی گرفت میں لے لے گی۔ اور یاد رکھو، دنیا میں برائی زیادہ طاقتور ہے، منہ زور ہے، اچھائی کے لیے کھینچ کھینچ کر لانا پڑتا ہے۔ اسی لیے اجتناب اور احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی جو ہے وہ مجبوری کا ذکر کر کے کہ جی دیکھیں جی مجبوری ہے، اس دور میں رابطہ رہتا ہے۔ بھائی جب رابطہ نہیں رہتا تھا تب کیا دنیا ساری حادثات کا شکار ہو جاتی تھی؟ چلیں اتنی رعایت اگر پیدا کر بھی لی جائے کہ موبائل کی ضرورت ہے تو اس کا استعمال پر تو کوئی پابندی ہو نا۔ آج عالم یہ ہے کہ اس قدر ذہنی طور پر ہم اس کے اسیر و اجیر ہو چکے ہیں کہ ماں ہے تو وہ الگ اپنی ایک مصیبت میں مبتلا ہے، والد ہے تو الگ مصیبت میں مبتلا ہے۔ بچے کو وقت گزاری کے لیے اس کے سپرد بھی یہ کر دیا کہ ونج بڑا چکے تھی چونڈے ونج بیدے ونج جو مرضی کرے دے کر، میں کو ڈرامہ دیکھا دے، میری فلم میں رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے، میرے میچ میں رکاوٹ و خلل نہیں واقع ہونا چاہیے، میرا بچہ برباد ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ عالم ہے، اس میں احتیاط کہاں ہے؟ اجتناب کہاں ہے؟ تقویٰ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو ابتدائی درجے کی جو چیزیں ہیں ان کی بھی بالکل یوں سمجھیں کہ اس کے دور سے بھی نہیں گزر رہے۔ تو اس صورتحال میں یہ ہوا کا جھونکا ایک وقتی طور پر آتا ہے، ایسی کوئی محفل ہوتی ہے، وہ بھی ہم نے مخصوص کر لی۔ ربیع الاول عزیز سیرت پروگرام شروع تھی، بھائی سیرت صرف ربیع الاول کے لیے تو نہیں ہے، سیرت تو زندگی کے ہر وقت کے لیے ہے، ہر گوشے کے لیے ہے، ہر مرحلے کے لیے ہے، ساری زندگی کے لیے ہے، دن رات کے لیے، صبح شام کے لیے۔ اس کا ذکر تو صبح ہر دم ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے، گھر میں ہو، باہر ہو، بازار میں ہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی جماعت، آپ کے رفقاء، آپ کے محبین اور محبوبین، وہ نبی کے محب بھی تھے، نبی کے محبوب بھی تھے۔ صحابہ کی جماعت کے جب تذکرے ہوتے ہیں ہم نے ان کو بھی دنوں میں تقسیم کر لیا، اور پھر انتظار ہوتی ہے، پھر وہ رسمی رواجی اور فصلی بٹیرے ہوں دے نا۔ رجب آئے گا تو رجبی شروع تھی ویسی، ربیع الاول آئے گا تو الگ ہے، محرم آئے گا تو الگ ہے۔ یہ الگ الگ تقسیم جو ہے اس میں ضرورت، حالات اور وقت کی ضرورت کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ وہ جو رٹی رٹائی گفتگو ہوتی ہے، رسمی رواجی گفتگو ہوتی ہے، اسی کا دہرائی اور تکرار کر کے وہ کیا وہ انداز ہوتا ہے جی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہیں جی وہ میزبان کو میں گھندا تے جی بیچ پیندا تے گھر کو کیا اللہ اللہ تے خیر صلاح، اس کی بلا جانے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے۔ میں تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا، میں توجہ دلا رہا ہوں، توجہ فرمائیے اس بات پر کہ ہم اپنے ماحول کو محفوظ کرنے کے لیے یہ محافل اگر منعقد کرتے بھی ہیں تو ایک تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر آپ نے عباداتی اعمال کے متعلق فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جو اس نیت کے ساتھ عبادت بھی کرتا ہے،
ارکان سارے ٹھیک ادا کر رہا ہے، تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے، اس کا ایک ایک ظاہری عمل نبی کے عمل کے عین مطابق ہے، بالکل مشابہ ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر نہا خانہ دل میں اگر یہ نیت ہے کہ دنیا میری واہ واہ کرے میرے اس عمل کو دیکھ کر، خدا کی قسم اس کی عبادت اللہ کے ہاں قابل اجر نہیں، باعث زجر ہو۔ نیت ہی بدل گئی۔ جب مقصود بدلے گا تو نتائج بدل جائیں گے۔ آج ہماری محافل کا مقصود وقت گزاری ہے۔ ہم نے میلوں سے اگر جان چھڑوائی ہے تو اس کو میلہ بنا دیا، اپنے مزاج کو ہم نے اپنی محافل پر اثر انداز کر دیا، خود کو محافل کے مزاج کے ماتحت نہیں کیا۔ اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، میرے میاں۔ اپنی زندگیوں کو دین کے تابع کرو، خدا کے لیے دین کو اپنے مزاج کے ماتحت مت بناؤ۔ ہمارا خطیب بھی وہی کچھ سناتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ جیڑی شے اتنے تساں واہ واہ کرے سو اگلے سال وہ ڈھیر پکا کے آسی۔ کہاں ہے دین کا بیان؟ ضرورت کے مطابق گفتگو، حالات کے مطابق گفتگو، لنترانیاں ہیں، الفاظ کے طوطا مینا بنا کر دکھائے جاتے ہیں، مترادفات ہے، آواز کا زیرو بم ہے، خطابت کی جولانی اور جوہر دکھانے کی دوڑ لگی ہوتی ہے۔ یہ مقصود کہاں ہے کہ لوگوں کی اصلاح؟ اگر یہ مقصود ہو تو ہماری گفتگو کے موضوعات یہ نہیں ہو سکتے جو ہم نے بنا لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطابت بڑے عروج پر تھی، شعر و ادب کا بڑا چرچا اور شہرا تھا، اور عرب تو عرب تھے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قرب کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جو صلاحیتوں کے اعتبار سے خلاف معمول تقریباً 90% آبادی اللہ نے ایسی بنائی جو عبقری صفات کی حامل تھی۔